دین اسلام نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس معاشرے میں فواحش، بے حیائی اور اس کی تمام صورتوں کو ختم کیا گیا۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جن باتوں کو دو ٹوک انداز میں اور بڑی شدت کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ حرام ٹھہرایا ہے، ان میں ایک اہم چیز الفواحش ہے۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات ہیں جن میں الفواحش کی حرمت کو بیان کیا گیا۔ ہم نے خطبہ جمعہ میں سورۃ الانعام کی آیہ نمبر 151 کا ایک جملہ سماعت کیا۔ سورہ انعام میں دراصل مشرکین اور کفار کی اس غلط سوچ کا رد کیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام ٹھہرا لیتے تھے اور اپنی مرضی سے ہی کچھ جانوروں کو حلال ٹھہرا لیتے، اور کچھ کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ مردوں کے لیے تو حلال ہیں، خواتین کے لیے حرام، اور کچھ کے لیے اس کے برعکس کہا کرتے تھے۔ گویا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے حلت اور حرمت، کسی چیز کو جائز اور ناجائز ٹھہرانے کے لیے اپنی مرضی کو ہی بنیاد بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کی تردید فرمائی، اس کا رد کیا اور کہا کہ کسی کی مرضی سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوگی۔ حلت اور حرمت کا جو اختیار ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس۔ اب اللہ نے حرام فرمایا کیا ہے؟ سورہ انعام میں بتایا گیا سب سے پہلے اللہ نے شرک کو حرام فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ چند دیگر چیزوں کا ذکر کیا گیا جس میں ناحق قتل کا بھی ذکر کیا گیا، اور اسی مقام پر فرمایا کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسے حرام ٹھہرایا تو لا تقربوا الفواحش، جن چیزوں کو اللہ حرام ٹھہراتا ہے ان میں ایک الفواحش بھی ہیں، ما ظہر منہا وما بطن، اور الفواحش کے بارے میں فرمایا کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلم کھلا فواحش ہوں یا وہ چھپے ہوئے فواحش۔ سورہ اعراف میں بھی اسی انداز میں حج کے بارے میں جو الٹی سیدھی رسمیں مشرکین نے ایجاد کر رکھی تھیں ان کا رد کیا گیا اور بتایا گیا قل انما حرم ربی الفواحش، جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں ان میں فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے الفواحش کو حرام کیا، ما ظہر منہا وما بطن، وہ کھلم کھلا اعلانیہ الفواحش ہوں یا وہ چھپے ہوئے اور پوشیدہ۔ الفواحش سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید جب یہ کلمہ استعمال فرماتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اگر ہم صرف قرآن حکیم کی آیات کو پیش نظر رکھیں تو سب سے پہلی چیز جسے قرآن فاحشہ، الفواحش اسی فاحشہ کی جمع، قرآن مجید جسے الفاحشہ فرماتا ہے اس میں سر فہرست زنا۔ زنا کو قرآن نے انہ کان فاحشہ وساء سبیلا فرمایا کہ یہ بے حیائی اور برے انجام والا عمل ہے، اس کے قریب جانے سے بھی بچو۔ اب ان آیات کو سامنے رکھیں تو زنا کھلم کھلا ہو یا پوشیدہ، علل اعلان ہو یا پردوں میں ہو، قرآن کہتا ہے یہ وہ بدکاری ہے جسے اللہ حرام فرماتا۔ دوسری چیز جس پر قرآن حکیم میں الفواحش کا اطلاق کیا گیا ہے وہ لواطت ہے، قوم لوط کا عمل، مرد کا مرد کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک اپنی جنسی خواہش کو پورا کر۔ قرآن مجید اسے فاحشہ، اسے بے حیائی، اسے انتہائی گھناؤنا اور انتہائی مکروہ فعل ارشاد فرماتا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ ایسی بے حیائی والی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ تیسری چیز جس پر قرآن حکیم میں فاحشہ کا اطلاق ہوا وہ برہنہ پن ہے، بے لباس ہونا،
یا ایسا لباس جو جسم کو چھپانے کی بجائے اسے نمایاں کرنے کا باعث بن رہا ہو، ایسا لباس بھی الفواحش اور الفاحشہ میں داخل، وہ مرد پہنے یا وہ عورتیں پہنے، وہ لباس بھی الفواحش میں ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ایسے لباس کے قریب بھی مت جاؤ جو لباس بجائے ستر پوشی کے، بجائے جسم کو ڈھانپنے کے، جسم کی خوبصورتی اور صنف مخالف کے لیے جو اس میں قدرتی کشش رکھی گئی، جو اسے مزید ابھارنے کا باعث بنتا ہے، ایسا لباس فاحشہ میں داخل ہے، وہ فواحش میں شامل ہے۔ اور قرآن فرما رہا ہے مومن کو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ چوتھی چیز جسے قرآن حکیم میں فاحشہ فرمایا گیا وہ جھوٹی تہمت ہے، کسی کے کردار پر جھوٹا الزام۔ قرآن مجید اسے بھی فاحشہ فرمایا، یہ بھی بے حیائی والا کام ہے، یہ بھی کسی مومن کے اخلاق کے مناسب اور شایع نہیں ہے۔ اور جو اس طرح کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں، کسی کے کردار پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور پھر آگے اس کا پرچار کرتے ہیں، اسے آگے مزید اس کی اشاعت کرتے ہیں، سورہ نور میں ایسے لوگوں کے لیے جہنم اور اللہ کے عذاب اور سزا کی وعید انہیں سنائی گئی۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا، کہ جو مومنوں میں بے حیائی کی اشاعت چاہتے، اور اس بے حیائی کا ایک پہلو کسی مرد یا عورت کے کردار پر جھوٹی تہمت لگانا اور پھر آگے اس کی نشر و اشاعت کرنا، قرآن اسے فاحشہ فرما رہا، یہ بے حیائی والا عمل ہے، قرآن اس سے منع کر رہا ہے، اور منع کرنے کا انداز یہ ہے، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور پانچویں چیز جس میں قرآن حکیم نے جسے فاحشہ ارشاد فرمایا وہ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا۔ اسلام سے پہلے دور جہالت میں ایک اس معاشرے کا مکروہ عمل یہ بھی ہوتا تھا کہ جو باپ کی منکوحہ ہوتی اپنی سگی ماں کے علاوہ، باپ کے مرنے کے بعد بعض اوقات بیٹا اپنی باپ کی منکوحہ سے بھی نکاح کر لیتا۔ قرآن مجید اسے بے حیائی فرما رہا اور اس سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے اور اسے حرام ارشاد فرما۔ آج جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آج بدقسمتی سے یہ سارے کے سارے فواحش دن بدن ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں، اور اتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں کہ ہر درد دل رکھنے والا مسلمان اس پہ پریشان ہے۔ لیکن صرف پریشان ہونے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، ہماری اولاد نے اسی معاشرے میں رہنا، ہمارے بچوں نے یہیں پروان چڑھنا۔ اگر ہم اپنا ایکٹیو، اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کریں گے تو یہ برائی معاشرے میں پھیلتی چلی جائے۔ قرآن حکیم کی روح سے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ ہمیں اپنے ارد گرد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں صدیوں قبل برائی کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، برائی کے اڈے بنے ہوتے تھے، اور جو برائی کا ارتکاب کرنا چاہتے تھے وہ وہاں جاتے تھے اور جا کر اپنا منہ کالا کیا کرتے۔ اور پھر وقت بدلتا گیا، آج جس چیلنج، جس فتنے، جس آزمائش کا ہمیں سامنا ہے، آج برائیوں کے یہ نہیں کہ صرف اڈے موجود ہیں، آج برائیاں ٹیلی ویژن چینلز، میڈیا اور خود سوشل میڈیا کی صورت ہمارے گھروں میں نہیں، ہمارے لباس کا حصہ بن چکی۔ ہمارے فون کے اندر ہر وہ برائی آج موجود ہے جسے قرآن نے حرام ارشاد فرمایا اور جس سے بچنے کی تلقین کی۔ ہم اس سے خود کیسے بچیں اور ہم اپنی اولاد کو اس سے کیسے بچائیں؟ پہلے یہ مسلمان کے لیے آج سب سے بڑا چیلنج ہے، صرف عالم دین کے لیے نہیں، صرف خطیب یا مفتی کے لیے نہیں، ہر مسلمان وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے، اس کا پروفیشن کوئی سا بھی ہے، اس کا کاروبار کوئی سا بھی ہے، اگر
آج وہ کوتاہی کا مرتکب ہو رہا، اگر آج وہ اولاد کی نگرانی میں غلطی اور اس میں ڈھیل کر رہا ہے، تو جتنے فتنے گھناؤنے اور جتنے یہ فتنے خطرناک ہیں، یہ ڈھیل اور یہ کوتاہی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی۔ ہمیں آج اپنی اولاد کی حفاظت، ان کی نگرانی کی ہمارے بڑوں اور پچھلے وقت سے کہیں زیادہ ضرورت۔ الفواحش انسان کے ایمان کو برباد کر، الفواحش اور یہ برائیاں اور بے حیائیاں انسان کے جسم ہی نہیں، اس کی روح اور اس کے ایمان کے لیے بھی شدید نقصان دہ۔ اسی لیے قرآن مجید نے انہیں حرام بھی ٹھہرایا اور بار بار انہیں ترک کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ سورہ انعام میں آیہ نمبر 120 میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، گناہ کھلم کھلا ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر دو۔ جب تک اسے چھوڑو گے نہیں، خیر تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ اور گناہ علی الاعلان کیا جائے یا چھپ چھپا کر کیا جائے، فواحش کا ارتکاب کھلم کھلا ہو یا خفیہ طریقے سے ہو، ہمارے دین میں ان دونوں کو حرام فرمایا۔ اب کیا اسلام نے صرف فواحش، بے حیائی، زنا اور ان جیسی چیزوں کو صرف حرام ہی فرمایا ہے، یا ان سے بچنے کا کوئی طریقہ کار بھی ہمیں بتایا؟ ان چیزوں کا حرام ہونا یہ ہر مسلمان پر آیا، لیکن ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ آج اس چیز کو دوبارہ یاد کرنے، اسے سمجھنے اور یاد کر کے سمجھ کر آج اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں، اچھائی اور برائی کی جڑ اور بنیاد ہمارا دل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کریمہ جسے علماء نے حضور کے جوامع الکلم میں شمار کیا، کہ حضور کے ایسے ارشادات جو بڑے مختصر ہیں لیکن مفہوم اور معنی اتنا وسیع، اتنا گہرا ہے کہ جتنا غور کرتے چلے جائیں نئی سے نئی حکمتیں آشکارا ہوتی چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان فی الجسد لمضغہ، لوگوں تمہارے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا ایک ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ایک پارہ گوشت، وہ گوشت کا ایک ٹکڑا فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، ناکارہ ہو جائے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارے کا سارا بدن ہی ناکارہ ہو جائے۔ الا وہی القلب، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کر کے، تنبیہ کر کے، وارن کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ خبردار سنو، وہ ایک پارہ گوشت جو جسم کی اصلاح اور فساد، برائی اور اچھائی کی بنیاد ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ دل سے مراد صرف یہ ہمارا جو فزیکل پارٹ آف باڈی ہے، یہ جو ایک جسم کا حصہ، صرف یہ مراد نہیں ہے۔ دل سے مراد ہماری سوچ ہے، دل سے مراد ہم اپنے دماغ میں، دل میں خیالات کیسے لاتے ہیں، وہ مراد۔ گویا رسول اللہ متوجہ کر رہے ہیں کہ جتنے تمہارے خیالات پاکیزہ ہوں گے، تمہارے اعمال بھی اتنے ہی پاکیزہ، اور جتنا خیال میں ہم برائی کو سوچیں گے، جتنا ہم اپنے خیال میں برائی کو جگہ دیں گے، اتنا ہی ہمارے اعمال میں، ہمارے اعضاء میں اور ہمارے بدن میں بھی برائی بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنکھ پاک ہو، ہماری بصارت، ہمارا دیکھنا طاہر ہو، ہمارا سننا عمدہ ہو، ہماری گفتگو اور زبان اچھی ہو، تو ہمیں اپنی سوچ کو اچھا کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنانا ہوگا، اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ اور گویا سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ رسول اللہ امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ فواحش، بے حیائی، زنا، بدکاری، بے حجابی اور کم ستر پوشی یا کم لباسی، ان ساری چیزوں کے خلاف جنگ صرف باہر نہیں، جنگ اندر سے شروع ہونی ہے۔ اپنے اندر کے نفس کے ساتھ پہلے لڑنا ہے، اپنی سوچ کو پہلے پاکیزہ کرنا ہے۔ جب سوچ پاکیزہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ باہر بھی پاکیزگیاں راج کریں۔
سوچ کو پاکیزہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن نے بار بار قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا، وہ جسے تزکا اور زکاہا فرمایا وہ یہی دل کی پاکیزگی۔ اور سورۃ الشمس میں اکثر نماز میں بھی تلاوت کرتا ہوں اور اپنے خطبات میں گفتگو میں بھی عرض کرتا ہوں، صرف سورہ شمس پہ اگر ہم غور کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ جو رسول اللہ نے فرمایا الا وہی القلب، قرآن کس طرح سے اس کی تائید کرتا۔ اللہ نے قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، والشمس وضحاہا، سورج اور اس کی روشنی کی قسم ہے، والقمر اذا تلاہا، اور اس سورج کے بعد آنے والے چاند کی قسم ہے، والنہار اذا جلاہا، چمکتے ہوئے دن کی قسم ہے، واللیل اذا یغشاہا، اور تاریک اور سیاہ رات کی قسم ہے، زمین اور اس کے بنانے والے کی قسم ہے، آسمان اور اس کے پیدا کرنے والے کی قسم ہے۔ اتنی قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکا۔ اے لوگو سن لو، مراد اسی کو ملے گی جو اپنے دل کو پاک کر لے گا، جو اپنی روح کو پاک کر لے۔ اور وہ مراد کیا ہے؟ وہ رب کی رضا ہے۔ وہ مراد کیا ہے؟ وہ آخرت کی نعمتیں ہیں۔ وہ مراد وہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ یہ نصیب تب ہوں گی جب دل پاک ہوں گے۔ ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ کرنا، اور خیال کہاں سے آتا ہے؟ سوچ کہاں سے جنم لیتی ہے؟ جو ہم دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، خیال اسی سے بنتے ہیں۔ اگر ہمارا دیکھنا اچھا ہوگا، میں نے پہلے کہا میڈیا کی صورت میں، ٹیلی ویژن چینلز کی صورت میں، سوشل میڈیا کی صورت کے اندر آج ہمارے پاس خیر اور شر دونوں کا ایک ان لمیٹڈ سورس ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جس کی کوئی قید اور کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اگر ہمارا جو چینلز کو دیکھنا، جو فون کا استعمال ہے وہ اچھا اور پاک ہوگا تو سوچ میں بھی پاکیزگی ہوگی، اور اگر ہمارے فون کا استعمال، ہمارے سوشل میڈیا کا استعمال، ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کا استعمال اگر وہ اچھا نہیں ہے تو پھر سوچ بھی اچھی نہیں ہوگی۔ جو کچھ ہم دیکھیں گے وہی سوچیں گے۔ قرآن کس طرح سے اسے ذکر فرما رہا ہے؟ سورہ نور، اللہ رب العالمین نے نگاہیں جھکانے کا حکم دیا، اور یہ نگاہیں جھکانا صرف خارج میں نہیں کہ ہم باہر بازار میں جا رہے ہیں، کوئی نامحرم سامنے آ جائے اسے دیکھ کر نگاہیں جھکائیں، یہ بھی حکم ہے۔ اگر فون پہ، ٹیلی ویژن پہ بھی کوئی ایسا منظر سامنے آئے تو وہاں بھی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں جھکاؤ۔ یہ عام مسلمان جو کر سکتا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ حکومتی سطح پر ایسی چیزوں کو روکنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے جو مسلمان ہونے کے دعوے دار، لیکن عام آدمی جو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، کم از کم اپنی نگاہ، اپنی نظر یہ جھکانے کا حکم اسے قرآن نے دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے وہ نوجوان بھائی، میرے وہ دوست، میرے وہ بزرگ جو چاہتے ہیں کہ دل پاک ہو، سوچ پاک ہو، قرآن نے جو طریقہ بتایا، سب سے پہلے اپنی نگاہ پہ قابو رکھیں، اپنی نظر کو قابو میں رکھیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو برائی، گناہ اور نامحرم کی طرف اٹھنے والی نظر ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ تیر دل میں اور ایمان پہ جا کے لگتا ہے۔ جیسے یہ ظاہری تیر جسم کو لگے تو چھید دیتا ہے، جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، خون بہاتا ہے، یہ بری نظر بھی ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے، ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، اور قرآن میں صرف مردوں کو نہیں ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے، مردوں کو بھی حکم۔ پہلی چیز اپنی نگاہ کی حفاظت، فواحش کے سد باب کے لیے، برائی کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے جو دوسرا اقدام قرآن تجویز کرتا ہے وہ خواتین کو حجاب کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، اور اسے قرآن مجید میں وضاحت سے سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں ذکر کیا گیا۔ پردے کے حکم کے ساتھ ساتھ سورہ نور میں خصوصاً فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتوں کے لیے اپنی جسمانی خوبصورتی کو مردوں اور غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ حرام ہے۔ عورت کے لیے ایسا کرنا حرام ہے، اور جس گھر کی عورت ایسا کرتی ہے اس گھر کے مرد بھی اس گناہ میں شامل ہے، وہ بھلے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں، وہ بھلے بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے کیوں نہ بیٹھے ہوں، اگر گھر کی عورتیں اپنا جسم، اپنی جسمانی خوبصورتی کی حفاظت اور اس کو باحجاب نہیں رکھتی ہیں تو اس گھر کے مرد بھی ذمہ دار ہیں۔
عورتوں پہ حکومت کرنے کے لیے تو ہم قرآن کو دلیل بناتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، لیکن جب ذمہ داری لینے کی بات آتی ہے تو پھر ہم خاموشی سے ایک سائیڈ پہ تسبیح پکڑ کے ہو جاتے ہیں۔ تسبیح پکڑ کے ایک سائیڈ پہ ہونے سے بات نہیں بنے گی۔ گھر کا مرد ذمہ دار ہے۔ جب قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور جو جو لوگ اس کی ذمہ داری میں ہیں ان کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ معاشرے سے فواحش، بے حیائی یہ ختم ہو تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا قومی مزاج، قومی نفسیات یہ بن گئی ہے کہ ہم ساری ذمہ داری دوسروں پہ ڈالنے کے عادی بن چکے۔ من حیث القوم، ہم خود کوئی ذمہ داری قبول کرنے، اس کو اڈاپٹ کرنے، اس کو ایڈمٹ کرنے، اس کا اقرار کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہمارا مزاج ہو سکتا ہے، یہ قرآن کا اعلان نہیں۔ قرآن بڑا واضح ہے، دین بڑا واضح ہے، جس کی جو ذمہ داری ہے وہ یہاں جتنی مرضی تعویلیں دیتا رہے، جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا اپنی ذمہ داریوں کا جواب دینا پڑے۔ خواتین کو حجاب کا، اپنی زیب و زینت چھپانے کا حکم، اور مرد اس کے ذمہ دار جو گھر کے ذمہ دار۔ تیسرا اقدام جو قرآن نے تجویز کیا ہے، خواتین کو گفتگو کے وقت بھی اپنے لہجے کو غیر ضروری طور پر نرم کرنے سے روکا۔ سورہ احزاب ہے، 22ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور خطاب امہات المومنین سے ہے، مومنوں کی ماؤں سے ہے۔ اسی سورہ احزاب میں ذکر ہے کہ رسول اللہ کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ اسی سورہ احزاب میں ذکر ہے کہ رسول اللہ کی ازواج سے رسول اللہ کے بعد بھی قیامت تک کے لیے نکاح حرام ہے۔ اور اسی سورہ احزاب میں فرمایا گیا کہ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، لستن کاحد من النساء، آپ عام خواتین کی طرح نہیں ہیں، ان اتقیتن، اگر آپ متقی بنیں، تقوی اختیار کریں، فلا تخضعن بالقول، جب کسی نامحرم سے گفتگو کا موقع ہو، ضرورت پیش آئے، تو آپ کے لہجوں میں غیر ضروری نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر آپ کے لہجے میں غیر ضروری نرمی ہوگی تو جس کے دل میں روگ ہے وہ کوئی طمع لگا لے گا، وہ کوئی غلط معنی آپ کے لہجے کی نرمی کو پہنا دے گا۔ اندازہ فرمائیں، اگر قرآن اور رب کائنات رسول اللہ کی ازواج کو یہ حکم دے رہا تو کیا باقی خواتین کے لیے یہ حکم نہیں؟ آج ہم اس حکم کی مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا کون سا بزنس ہے جہاں پر ہم نے ریسیپشن پہ، جہاں پر خواتین نہیں بیٹھی اور ان کو باقاعدہ ٹریننگ کیا دی جاتی ہے، اسائنمنٹ کیا ہوتی ہے، آنے والے کے ساتھ بڑے میٹھے لہجے میں بات کریں۔ قرآن کے حکم کی سری مخالفت، ڈٹ کر مخالفت۔